أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين۔ جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لقومہ اپنی قوم سے ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں ان تذبحوا بقرہ کہ ایک گائے ذبح کرو۔ قالو وہ کہنے لگے اتتخذنا ہزوا کیا آپ ہمارا مذاق بناتے ہیں؟ قال کہا موسیٰ علیہ السلام نے اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں ایسے نادانوں میں سے شامل ہو جاؤں۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی کہا انہوں نے بنی اسرائیل نے ادع لنا درخواست کیجیے ہماری خاطر ربک اپنے رب سے یبین لنا ما ہی کہ وہ صاف صاف بیان کر دے ہمارے لیے ما ہی کہ وہ کیسی ہو۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر کہا موسیٰ علیہ السلام نے انہ یقول کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر کہ وہ گائے ایسی ہو کہ نہ بہت بوڑھی ہو نہ بالکل بچی ہو، اوان بین ذالک درمیانی ہو، بین بین ہو۔ ففعلوا ما تؤمرون پس کرو جس بات کا تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ قالوا وہ کہنے لگے ادع لنا ربک یبین لنا ما لونہا درخواست کیجیے ہماری خاطر اپنے رب سے کہ وہ صاف صاف ہمارے لیے بیان کر دے ما لونہا کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ قال انہ یقول کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہا بقرۃ صفراء فاقع لونہا تسر الناظرین کہ وہ ایسی گائے ہو جو تیز زرد رنگ کی ہو کہ وہ دیکھنے والوں کو بھاتی ہو، اچھی لگتی ہو۔ قالو کہنے لگے ادع لنا ربک کہ درخواست کیجیے ہماری خاطر اپنے رب سے یبین لنا ما ہی کہ وہ صاف صاف بیان کر دے ہمارے لیے ما ہی کہ وہ کیسی ہو۔ ان البقرہ تشابہ علینا کہ بقرہ جو گائے ہے ہم پر متشابہ ہو گئی۔ وَإِنَّا إِن شاء اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ اور بے شک اگر اللہ نے چاہا تو ہم سیدھی راہ پا جائیں گے، اس گائے تک پہنچ جائیں گے۔ قال انہ یقول کہا موسیٰ علیہ السلام نے انہ یقول اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث کہ وہ ایسی گائے ہو نہ تو وہ ہل جوتتی ہو اور نہ کھیتی کو سیراب کرتی ہو، مسلمۃ صحیح سالم ہو تمام عیوب سے، لا شیۃ فیہا کسی قسم کا کوئی داغ نہ ہو۔ قالو کہنے لگے الآن جئت بالحق کہ اب آپ صحیح بات لے کر آئے ہیں۔ فذبحوہا بس انہوں نے ذبح کیا، وما کادوا یفعلون جبکہ لگتا نہیں تھا کہ وہ کر پائیں گے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 67 سے آگے یہ واقعہ چل رہا ہے۔ اس سے ماقبل بھی بنی اسرائیل کے مختلف قسم کے ہیلے بہانے اور اس کا عذاب کا ذکر تھا کہ حکم کچھ آتا تھا اور وہ کرتے کچھ تھے، اور ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ کسی نہ کسی طرح ہیلے بہانے کر کے حکم کو ٹال دیں، یہ ان کی فطرت تھی۔ یہاں بھی ایسا ہی معاملہ ہوا کہ بنی اسرائیل میں ایک قتل ہو گیا، تو اب قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا، تو اب وہ ایک دوسرے پہ ڈال رہے تھے، تو اس کا ذکر آگے آ رہا ہے، قتل کا ذکر آگے ہے، جبکہ قاتل کا کیسے پتہ چلے گا اس کے لیے یہاں پر ذکر کیا گیا۔ وہ ہے کہ قاتل کا کیسے پتہ چلے گا اس کا پہلے ذکر کر دیا قرآن نے، اور قتل ہوا تھا اس کا ذکر بعد میں آ رہا ہے۔ اس میں بھی کئی حکمتیں ہوتی ہیں کہ جو مقصودی بات ہوتی ہے اس کو پہلے ذکر کر دیا جاتا ہے۔ تو اب وہ جو قتل ہو گیا تھا، اب جو قاتل تھے وہی شور مچا رہے تھے کہ ہمارا بندہ قتل ہو گیا اور قاتل کا پتہ نہیں چل رہا، حالانکہ قتل کرنے والے بھی خود ہی تھے کہ رشتہ داروں نے قتل کیا تھا، بھتیجوں نے قتل کیا میراث کی لالچ میں، چونکہ جو بندہ تھا اس کی اولاد تھی نہیں،
تو ان کو یہی تھا کہ مرے گا تو ہم جو ہے نا وارث ہم ہی بنیں گے، تو مر تو رہا نہیں تھا، تو لالچ میں آ کے اس کو قتل ہی کر دیا۔ تو گویا کہ وارث تو خود بن بیٹھے اور شور مچانا بھی شروع کر دیا کہ ہمارا چچا کسی نے مار دیا۔ تو آئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور ان سے درخواست کی کہ ہمارا بندہ مر گیا ہے اور پتہ نہیں چل رہا، تو آپ جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمیں پتہ چل جائے۔ تو اس کا ذکر یہاں پر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے یہ حکم بھیجا کہ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، کہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے گائے کو ذبح کرو۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم نے تو قاتل کا پوچھا ہے اور یہاں پر حکم کیا ہے کہ گائے کو ذبح کرو۔ اب وہ بھی لبرل قسم کے لوگ تھے، بنی اسرائیل وہ بھی لبرل قسم کے لوگ تھے کہ جو وحی کو پرکھتے تھے عقل پر، کہ اگر تو عقل میں سمجھ آئے گی تو پھر تو ہم حکم مانیں گے۔ جیسے آج کل بھی ہوتا ہے کہ کتنے ہی احکامات ہیں، قربانی آتی ہے تو لبرل قسم کے لوگ وہ میدان میں آ جاتے ہیں، وہ طرح طرح کے اس کے اندر اشکالات شروع کر دیتے ہیں کہ جناب یہ لاکھوں جانور ذبح ہو رہے ہیں، اتنا خون بہایا جا رہا ہے، کوئی حج کا موسم آ جائے گا، عمرے کا موسم آ جائے گا تو وہ اس طرح کے اعتراضات کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ اصولی طور پر دیکھا جائے تو پوری دنیا کے سائنسدانوں کا، پوری دنیا کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عقل پیدا ہوئی ہے، کیونکہ اس کا تو کوئی بندہ انکار نہیں کر سکتا کہ جب انسان خود پیدا ہوا ہے تو انسان کے اندر جتنی بھی صلاحیتیں ہیں وہ سب کی سب پیدا ہوئی ہیں۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ، اس پر بھی سب سائنسدانوں کا اور تمام عقلاء کا اس پر اتفاق ہے کہ انسان کے اندر جتنی بھی صلاحیتیں ہیں وہ لامحدود نہیں ہیں بلکہ محدود ہیں۔ جیسے انسان کے اندر دیکھنے کی صلاحیت ہے تو لامحدود نہیں دیکھ سکتا، ایک حد تک دیکھ سکتا ہے، آگے دیکھ سکتا ہے، دیواریں آ گئی باہر نہیں دیکھ سکتا، پھر پیچھے نہیں دیکھ سکتا، دائیں بائیں نہیں دیکھ سکتا۔ سننے کی طاقت ہے، سننے کی صلاحیت ہے تو وہ بھی محدود ہے، لامحدود نہیں ہے، ایک حد تک سن سکتا ہے بندہ۔ اسی طرح ہاتھ پاؤں سے کام کرنے کی صلاحیت ہے تو ایک حد تک وزن اٹھا سکتا ہے، پاؤں سے بھاگ سکتا ہے تو ایک حد تک بھاگ سکتا ہے۔ تو جتنے بھی انسان کے اندر اعضاء ہیں، جتنے بھی انسان کے اندر صلاحیت ہے وہ ساری کی ساری محدود ہے۔ تو جب عقل بھی انسان کا ایک عضو ہے، انسان کی ایک باطنی صلاحیت ہے، تو یہ لامحدود کیسے ہو سکتی ہے؟ ایک بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ یہ بھی کم عقلی کی بات ہے کہ وحی کو پرکھا جائے عقل کے ذریعے، چونکہ پرکھنے کے لیے اصول یہ ہے کہ دونوں یا تو برابر کے درجے کی چیزیں ہوں یا ایک اوپر کے درجے کی چیز ہو، ایک نیچے کے درجے کی چیز ہو۔ جیسے مثلا ایک ڈاکٹر کا نسخہ ہے تو اب وہ کوئی پرکھنا چاہتا ہے تو دوسرا جو ڈاکٹر ہوگا وہ پرکھ سکتا ہے کہ اس کا نسخہ صحیح ہے کہ نہیں، اس نے صحیح لکھا ہے کہ نہیں لکھا۔ اب کوئی جاہل آدمی اس کے نسخے کو پرکھنا تو دور کی بات، پڑھا ہی نہیں جاتا، جو ڈاکٹر صاحب لکھ کے دیتے ہیں وہ پڑھا بھی نہیں جاتا۔ تو پرکھنے کے لیے یا تو کم سے کم برابر کا ہو یا اوپر کا ہو۔ اب وحی کا درجہ، وحی کے بارے میں تو ہمارا دعویٰ مسلمانوں کا یہ ہے کہ اللہ کی صفت ہے، وحی پیدا نہیں ہوئی، یہ اللہ کا کلام ہے، 1400 سال سے چیلنج موجود ہے۔ اگر کوئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ وحی خود بنا لی، انسانوں نے بنا لی، گھڑ لی، پیدا کر لی، تو 1400 سال ہو گئے، آج تک کوئی بندہ جواب نہیں دے سکا کہ اگر خود بنا لی ہے تو تم بھی بنا کے لے آؤ۔ تو گویا کہ جو چیلنج ہے وحی کا وہ آج بھی موجود ہے کہ یہ پیدا نہیں ہوئی، وحی کو بنایا نہیں گیا، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ تو جو عقل ہے وہ تو پیدا ہوئی ہے، تو وحی کے احکامات کو عقل پر کیسے پرکھا جا سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے جو بندہ یہ کہتا ہے کہ میں احکامات کو عقل پر پرکھوں گا، سمجھ میں آئیں گے تو مانوں گا، وغیرہ نہیں مانوں گا، تو وہ گویا کہ پرلے درجے کا بے ایمان ہی ہوتا ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، ایمان بندہ لا ہی نہیں سکتا، چونکہ کتنے ہی احکامات ایسے ہیں جو بظاہر عقل میں نہیں آتے، کیونکہ انسان کی جو عقل ہے وہ اتنی ایسی چیز ہے کہ جو انسان کی عقل میں خود نہیں آ رہی کہ یہ چیز ہی ایسی ہے، انسان کیا سمجھے گا؟ عقل ایک صلاحیت کا نام ہے، اب اس کے بارے میں اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ تو اس وجہ سے وحی کے احکامات کو عقل پر نہیں پرکھا جاتا، ایک بات تو یہ۔ دوسرا یہ کہ اس واقعے کے اندر کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ گائے کو ذبح کرو، تو اب موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، تو
تو نبی تو مسئلہ بتا رہا ہے نا، وہ مسئلہ لے کر آئے تھے کہ ہمارا بندہ قتل ہو گیا ہے، تو قاتل کا پتہ نہیں چل رہا، اللہ تعالیٰ سے آپ پوچھ کر بتا دیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے آگے سے مسئلہ بتایا تھا کہ ابھی مسئلہ یہ ہے کہ تم گائے کو ذبح کرو اور اس کے ذریعے سے تمہیں قاتل کا پتہ چل جائے گا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے جب شریعت کا مسئلہ بتایا تو ان کو آگے سے کہنے لگے اتتخذنا ہزوا، کہ آپ ہمارا مذاق اڑا رہے، مذاق کر رہے ہیں۔ تو یہ بڑی نالائکی کی بات ہے کہ جب شریعت کا مسئلہ بتلایا جائے تو آگے سے بندہ مذاق اڑائے، کیونکہ سمجھ نہیں نہ آ رہا تو بندہ پھر یہی کہتا ہے، مذاق ہی اڑاتا ہے، لو جی یہ کیسا مسئلہ ہے، یہ شریعت کا کیسا مسئلہ ہے جی، مولوی صاحب یہ کیسا مسئلہ بیان کر رہے ہیں۔ چونکہ سمجھ میں نہیں آئی بات تو پھر آگے سے اس بات کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تو بڑی جہالت کی بات ہے کہ میں مسئلہ بتا رہا ہوں اور تم آگے سے کہہ رہے ہو کہ مذاق اڑا رہے ہیں۔ چونکہ جو مذاق ہوتا ہے وہ بھی ایک شریعت کی حدود کے اندر رہ کے کرنا ہوتا ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مزاح کرنا ثابت ہے کہ ایک مرتبہ صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کہ آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ بھی مزاح کرتے ہیں، یعنی مقصد یہ تھا کہ ہم ساری باتیں آپ کی یاد بھی کر لیتے ہیں، لکھ بھی لیتے ہیں، تو آپ تو مزاح بھی فرماتے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مزاح میں آپ کوئی ایسی بات ارشاد فرما دیں تو ہم وہ بھی لکھ لیں، وہ بھی یاد کر لیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ تھا کہ ہاں میں بھی مزاح کرتا ہوں، لیکن میں مزاح کے اندر بھی میرے منہ سے حق بات ہی نکلتی ہے۔ مزاح کے اندر بھی آپ علیہ السلام نے فرمایا ایسا نہیں ہوتا کہ میں کوئی جھوٹ بول جاؤں، کوئی ایسا مبالغے میں غلط بات کہہ دوں جس طرح کہ عام لوگوں کا مذاق ہوتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا میرا مزاح ایسا نہیں ہوتا۔ جیسے ایک مرتبہ ایک صحابی انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے اونٹنی کی ضرورت ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم آپ کو اونٹنی کا بچہ دیں گے۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ اس کو میں کیا کروں گا، میرے کام کا ہی نہیں ہے۔ تو حضور نے پھر جب بڑا اونٹ دیا تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو بھئی یہ بھی تو کسی اونٹنی کا بچہ ہے۔ اب یہ بالکل صحیح بات ارشاد فرما دی۔ اسی طرح ایک بڑھی آئی، اس نے کہا یا رسول اللہ دعا کیجیے میں جنت میں چلی جاؤں۔ تو حضور نے فرمایا کہ بوڑھی عورت جنت میں داخل نہیں ہو سکتی۔ تو وہ پریشان ہو گئی۔ تو پھر بعد میں آپ نے فرمایا کہ جتنی بھی عورتیں جنت میں جائیں گی جوان ہو کر جائیں گی۔ تو گویا کہ آپ علیہ السلام نے مزاح فرمایا، لیکن مزاح کے اندر بھی مبالغہ نہیں فرمایا، کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ تو اس وجہ سے جھوٹ سے کام لینا یہ تو جہالت ہے۔ تو گویا کہ یہی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہیں شریعت کا مسئلہ بتا رہا ہوں اور تم کہہ رہے ہو کہ آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، تو یہ تو جہالت کی بات ہے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ زیادہ سوالات سے بچنا چاہیے۔ جو کثرت سوال ہے نا، جتنے زیادہ شریعت کے بارے میں سوال کریں گے نا اتنی ہی شریعت تنگ کرتی چل جاتی ہے۔ لازم بات ہے جب بندہ زیادہ سوال کرے گا تو پھر آگے سے شریعت پابندی لگا دے گی، اچھا ایسا نہیں ایسے کر لو، بندہ اس میں سے بھی سوال کرے گا اور پابندی لگ جائے گی۔ جب ایک مسئلہ فقہائے کرام بیان کر دیں کہ آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں، ابھی بھی ایسا ہی ہوتا ہے، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جناب مسئلہ بتائیں کہ گنجائش آپ کر سکتے ہیں، پھر آگے سے کہیں گے ناجائز تو نہیں ہے، حرام تو نہیں ہے۔ وہ بھی اللہ کے بندو جس پر اعتماد ہے، جب آپ نے ان سے مسئلہ پوچھا ہے اور جب وہ کہہ رہے ہیں جائز ہے، تو جائز کا مطلب یہی ہے کہ ناجائز نہیں ہے، حرام نہیں ہے۔ جب انہوں نے کہہ دیا گنجائش ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ تو جتنے زیادہ سوال کریں گے اتنی شریعت تنگ ہو جائے گی۔ جیسے بنی اسرائیل والوں پر ہوا کہ اب جناب ان کو حکم یہ تھا نا کہ تم گائے کو ذبح کرو، تو ذبح کر دیتے، اور حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ یہ بنی اسرائیل والے کسی بھی گائے کو ذبح کر دیتے نا، اور اس کا کچھ حصہ جو بھی تھا وہ مقتول کے ساتھ لگاتے تو اس نے زندہ ہو کے نام بتا دینا تھا۔ انہوں نے کیا کیا کہ آگے سے زیادہ سوالات کرنے شروع کر دیے، تو شریعت نے اتنی ہی تنگی پیدا کرتی گئی کہ گائے کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، اس کی عمر کیسی ہو، وہ کیا کام کرتی ہو، تو اللہ تعالیٰ جواب دیتے گئے۔ اور پھر یہ جو گائے تھی یہ بڑی مشکل سے ان کو ملی، اور ملی بھی اس طرح سے، اس کا بھی واقعہ مفسرین لکھتے ہیں کہ تیز زرد رنگ کی گائے بنی اسرائیل کے ایک لڑکے کے پاس موجود تھی، اور وہ بھی کیا تھا کہ اپنی والدہ کا بڑا ہی فرما بردار تھا، اور اس کے جو ہے نا وہ میراث میں اس کو ملی تھی گائے۔ اور سارے لوگ جانتے تھے جب گائے وہ لے کر آئے نا، تو سب جانتے تھے کہ کبھی بھی اس نے کھیتی باڑی اس گائے نے نہیں کی،
اور وہ والدہ کا بہت فرما بردار تھا، تو فرما برداری کی برکت سے اب جب وہ گائے کی بنی اسرائیل والوں کو ضرورت پڑی تو اس نے پھر کس طرح سے بیچی کہ وہ دینار، سونے کے جو دینار ہوتے ہیں نا، سونا بھر کے، اس نے کہا پوری کھال جو ہے نا گائے کی سونا بھر کے لوں گا پھر میں بیچوں گا، تو وہ راضی ہو گئے۔ تو گویا کہ وہ والدہ کی اطاعت کی برکت سے اللہ پاک نے غریب لڑکا تھا اس کو امیر کر دیا۔ تو یہ بنی اسرائیل والوں نے اپنے اوپر خود تنگی کی۔ تو بہرحال شریعت کا ہمیں اس واقعے سے یہی سبق ملتا ہے، ایک تو جو وحی کے احکامات ہوتے ہیں اس کو عقل پر نہیں پرکھنا ہوتا، جیسے حکم ہو مان لینا ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ شریعت کا کوئی مسئلہ سمجھ میں نہ آئے تو مذاق نہیں اڑانا چاہیے، اور اسی طرح شریعت کے کسی مسئلے کے بارے میں زیادہ سے زیادہ سوال نہیں کرنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کا صحیح فہم نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔